یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ حاضرین محفل، السلام علیکم۔ آج کے اس پرمسرت موقع پر یعنی ولادت انسی حورہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد آپ سبھی حضرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اپنے اور آپ حضرات کی جانب سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں بھی ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے محافل اور مجالس کے دستور رہے ہیں کہ ہم اپنے محافل اور مجالس کو تلاوت کلام ربانی سے آغاز کرتے ہیں، لہٰذا آئیے اس محفل کو بھی اسی کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں دعوت و سخن دیتا ہوں عادل حیدر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام ربانی سے اس محفل کو نورانی کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ الرحمن
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار ماشاء اللہ سبحان اللہ. عادل حیدر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تلاوت کلام ربانی سے محفل کا آغاز کر لیا. بہت ہی اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. آئیے اب تلاوت کلام ربانی کے بعد جس طریقے سے کلام اللہ کی آغاز کیا اسی طریقے سے معصومین کے اقوال کو بھی یہاں پر آغاز کرتے ہیں. اس کے لیے میں دعوت و سخن دیتا ہوں محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور کلام معصومین سے آپ کو آگاہ کر دیں. السلام علیکم. آپ سب کو بی بی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور فاطمہ کے ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی اور مجھے اذیت پہنچانے والا جہنمی ہے. صلوات. سبحان اللہ. ماشاء اللہ محمد باقر مرزا تھے جو رسول کے حدیث آپ کو سنا رہے تھے. 4 مصرے آپ کے سماعت کے حوالے اور انشاءاللہ پہلے مداح کو آپ کی خدمت. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا،
گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ آئیے اسی اشعار کی زیر سایہ دعوت سخن دیتے ہیں تبریز رضوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ ایک مطلب اور چند شعر سماعت فرمائیں۔ لوگ ہے بے چین جن تاروں پہ جانے کے لیے، لوگ ہے بے چین جن تاروں پہ جانے کے لیے، وہ پریشاں ہے در زہرا پہ آنے کے لیے، وہ پریشاں ہے در زہرا پہ آنے کے لیے۔ مجلس شبیر سے بہتر کوئی موقع نہیں، مجلس شبیر سے بہتر کوئی موقع نہیں، فاطمہ زہرا کو اپنے گھر بلانے کے لیے، فاطمہ زہرا کو اپنے گھر بلانے کے لیے۔ تا قیامت آگ دوزخ کی جلائے گی انہیں، آئے تھے جو فاطمہ کا در جلانے کے لیے، آئے تھے جو فاطمہ کا در جلانے کے لیے۔ فاطمہ کی رفتوں کا کون اندازہ کرے، فاطمہ کی رفتوں کا کون اندازہ کرے، عرش سے اترا ستارہ سر جھکانے کے لیے، عرش سے اترا ستارہ سر جھکانے کے لیے۔ بنت پیغمبر کا ایک بیٹا ابھی پردے میں ہے، آبروئے سورہ کوثر بچانے کے لیے، آبروئے سورہ کوثر بچانے کے لیے۔ فاطمہ زہرا کے عظمت پوچھ لو قرآن سے، فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھ لو قرآن سے، آیت بے چین ہے مدحت سنانے کے لیے، آیت بے چین ہے مدحت سنانے کے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندہ باد۔ تبریز رضوی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کو بہت اچھے اشعار سنا رہے تھے کہ مومن کی زندگی کا یہ دستور کر دیا، مومن کی زندگی کا یہ دستور کر دیا، دل سے علی کے عشق کو معمور کر دیا، مومن کے زندگی کا یہ دستور کر دیا، دل سے علی کے عشق کو معمور کر دیا۔ حق نے کرم کیا کہ گناہوں کے باوجود، حق نے کرم کیا کہ گناہوں کے باوجود زہرا کے دشمنوں سے مجھے دور کر دیا، زہرا کے دشمنوں سے مجھے دور کر دیا۔ آئیے انہی اشعار کی زیر سایہ دعوت سخن دیتے ہیں ثقلین عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ چند اشعار سماعت فرمائیں۔ مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، بابا اسے رسول سا خیر الورا ملا، بیٹا ہر ایک شہید راہ کبریا ملا، شوہر ملا تو خلق کا مشکل خوشا ملا، شوہر ملا تو خلق کا مشکل خوشا ملا، ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے، ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے، زہرا ہے بے مثال تو علی لاجواب ہے، زہرا ہے بے مثال تو علی لاجواب ہے۔ تذکرہ فاطمہ زہرا کا ہو جائے، کیا حقیقت ہے زمانے کو بیاں ہو جائے، اس سے اللہ و نبی ہو نہیں سکتے راضی، جس سے شہزادی کونین خفا ہو جائے، جس سے شہزادی کونین خفا ہو جائے۔ یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو، فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہے زہرا، شہزادی زمین پر انہیں گرنے نہیں دیتی، بچ جائے تو کوثر میں ملا دیتی ہے زہرا، بچ جائے تو کوثر میں ملا دیتی ہے زہرا۔ چند اشعار اور سماعت فرمائیں اور پھر آپ کی زحمت تمام۔ سیدہ کون ہے ذات ازلی سے پوچھو، مرتبہ فاطمہ زہرا کا علی سے پوچھو، معنی آیا تطہیر نبی سے پوچھو، کتنی الفت تھی ذرا باپ کے جی سے پوچھو، اٹھ کے مسند سے نبی عزت و تکریم کرے، ہے کوئی باپ جو بیٹی کی یوں تعظیم کرے، ہے کوئی باپ جو بیٹی کی یوں تعظیم کرے۔
دل جو معمور عقیدت ہے انہی کے دم سے، اپنا ایمان سلامت ہے انہی کے دم سے، ہم کو امید شفاعت ہے انہی کے دم سے، دولت صبر ہے ہمت ہے انہی کے دم سے، اپنے غم کو غم زہرا میں بھلا دیتے ہیں، ان کی اولاد کے احسان کو دعا دیتے ہیں، ان کی اولاد کے احسان کو دعا دیتے ہیں۔ ہے عجب حشر میں خاتون قیامت کا مقام، ہے عجب حشر میں خاتون قیامت کا مقام، بخشوائیں گی جنہیں چاہے گی وہ نام بنام، فخر کرتے ہوئے گزریں گے میدان سے غلام، ہاتھ ملتے ہی رہ جائیں گے حاسد ناکام۔ ہر ہے ظلم کو مظلوم کبھی زیر نہیں، دیر تو ہوتی ہے انصاف میں اندھیر نہیں، دیر تو ہوتی ہے انصاف میں اندھیر نہیں، صدقہ زہرا کا کہ میری مشکلیں آساں کر دے، شکر کی دے مجھے توفیق یہ احسان کر دے، آدمی ہوں میرے مالک مجھے انسان کر دے، آدمی ہوں میں مالک مجھے انسان کر دے، کلمہ گو ہوں تو مجھے دل سے مسلمان کر دے، روشنی دل کو دے ایمان کو تجلی دے دے، یا الہی دل احمد کو تسلی دے دے، یا الہی دل احمد کو تسلی دے دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ثقلین عباس صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ کو اشعار سے محظوظ فرما رہے تھے۔ کچھ اشعار ممدوح کے شان میں کہ اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض کلمگو سے ہے بیٹی رسول کی، اس بات کی گواہ ہے۔ حضرات آپ لوگ جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی قبر کسی کو پتہ نہیں ہے، اور اگر روایت ہے تو مختلف روایتیں کہ ابھی کسی کو حقیقت میں پتہ نہیں کہ ان کا قبر کہاں ہے، تو وجہ کیا ہے تو شاعر 4 مصروں میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض کلمگو سے ہے بیٹی رسول کی، تو اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اس کلمگو نے ساری عبادت فضول کی، اس کلمگو نے ساری عبادت فضول کی۔ بعض بلند نعرہ صلوات بھیجیے۔ انہیں اشعار کی زیر سخندتیں منتظر مرزا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ آپ سب حضرات کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ چند اشعار۔ کیا بتاؤں کیا ہے سیدہ، کیا بتاؤں کیا ہے سیدہ، مرضی خدا ہے سیدہ، ہم سر محب الہی مرتضیٰ، ہم سر محب الہی مرتضیٰ، جان مصطفیٰ ہے سیدہ، اہل علم جان لے سبھی، اہل علم جان لے سبھی، دین کی بقا ہے سیدہ، ظلم کے ہے سامنے قیام، ظلم کے ہے سامنے قیام، ظلم کی قضا ہے سیدہ، دو جہاں میں کوئی نہیں، دو جہاں میں کوئی نہیں، ایسی با حیا ہے سیدہ، جس کو رد خدا نہیں کرے، جس کو رد خدا نہیں کرے، پاک وہ دعا ہے سیدہ، انبیاء و اولیاء امام، انبیاء و اولیاء امام، سب کا آسرا ہے سیدہ، شہر علم باب علم کا، شہر علم باب علم کے، علم کا ضیاء ہے سیدہ، بن گئی مدافع علی، بن گئی مدافع علی، کتنی باوفا ہے سیدہ، درد و غم سے ملتی ہے نجات، درد و غم سے ملتی ہے نجات،
مرکز شفا ہے سیدہ، یہ حدیث مصطفیٰ بھی ہے، یہ حدیث مصطفیٰ بھی ہے، بس میری رضا ہے سیدہ۔ بے ضمیر دشمنوں سن لو، بے ضمیر دشمنوں سن لو، حق کا راستہ ہے سیدہ۔ پنجتن کی شان میں جب ہے، پنجتن کی شان میں جب ہے، محور قصہ ہے سیدہ۔ مجھ کو علی دیپ یہ سخن، مجھ کو علی دیپ یہ سخن کر رہی ہیں عطا سیدہ، مجھ کو علی دیپ یہ سخن کر رہی ہیں عطا سیدہ۔ بآواز بلند صلوات۔ چند اشعار شہید مدافعان حرم کے لیے۔ شہید قبر کی جانب چلا تو ایسے چلا، شہید قبر کی جانب چلا تو ایسے چلا، دل میں حیدر کی ولا منہ پہ ملے کھا کے شفا، دل میں حیدر کی ولا منہ پہ ملے کھا کے شفا، سات ماتم کے نشان اور شہادت نامہ، سات ماتم کے نشاں اور شہادت نامہ، جب ہوا قبر میں داخل تو یہ منظر دیکھا، مثل گلشن کی طرح، مثل گلشن کی طرح تازہ نظر آتی ہے، مثل گلشن کی طرح تر و تازہ نظر آتی ہے، قبر تو خلد کا دروازہ نظر آتی ہے، قبر تو خلد کا دروازہ نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ منتظر مرزا صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو آپ کو اچھے اشعار سے محظوظ فرما رہے تھے۔ فرمایا بن گئی مدافع علی، کتنی باوفا ہے سیدہ۔ عزیزو، حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ اپنے وقت کے ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے وہ باہر نکل گئیں۔ وہ سیدہ جو ہمیشہ پردے میں رہتی تھیں اور ان کی آواز تک لوگوں نے سنی نہیں تھی، لیکن جب بات آئی ظلم کے بارے میں اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تو وہ پہنچ گئیں اور اپنے احتجاج وہاں پر انہوں نے کیا۔ لیکن آج کل کے دور کے جو ظالم ہیں، لوگ ان کے لیے اپنے آواز یا بولنے کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ ایک سوشل میڈیا کمنٹ کرنے کے لیے ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار ہم سے کیا مطلب۔ تو یہ لوگ کیسے جناب سیدہ کو اپنا بیوی مانتے ہیں کہ ہم اندھیروں کو اطاعت نہیں کرنے والے، ہم اندھیروں کی اطاعت نہیں کرنے والے، ہم اندھیروں کی اطاعت نہیں کرنے والے، دست فرعون پہ بیعت نہیں کرنے والے، ہم اندھیروں کی اطاعت نہیں کرنے والے، دست فرعون پہ بیعت نہیں کرنے والے، جو یہود و نصارہ کا نمک کھاتے ہیں، جو یہود و نصارہ کا نمک کھاتے ہیں، وہ ستمگاروں پہ لعنت نہیں کرنے والے، وہ ستمگاروں پہ لعنت نہیں کرنے والے۔ آئیے انہی اشعار کی زیر سایہ دعوت سخن دیتے ہیں مصطفیٰ رضوی صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکے وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم، آپ سب کو بی بی فاطمہ زہرا کی ولادت مبارک۔ جب زباں کھولی ہے زہرا تیری مدحت کے لیے، جب زباں کھولی ہے زہرا تیری مدحت کے لیے، یوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے، یوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے، جن زمینوں پہ قدم رکھ دیے تو نے بی بی، جن زمینوں پہ قدم رکھ دیے تو نے بی بی، وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئی جنت کے لیے، وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئی جنت کے لیے۔ آواز بلند صلوات۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ،
تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ آئے ہیں حسن بوقت ظہر، آئے ہیں حسن بوقت ظہر، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے، آگ پر چلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، نوح سے بھی بڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مصطفیٰ رضوی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اچھے انداز میں آپ کے قلوب کو محظوظ فرما رہے تھے کہ قرآن کے وارثوں کی یہ پہچان بن گئی، قرآن کی وارثوں کی یہ پہچان بن گئی، نکلی جو بات منہ سے وہ قرآن بن گئی۔ قرآن کے وارثوں کی یہ پہچان بن گئی، نکلی جو بات منہ سے وہ قرآن بن گئی۔ حکم خدا چوم قدم سیدہ کے جب، حکم خدا چوم قدم سیدہ کے جب، بنجر زمین عرب کی گلستان بن گئی، بنجر زمین عرب کی گلستان بن گئی۔ اور چشم فلک گواہ ہے وقت مباہلہ، چشم فلک گواہ ہے وقت مباہلہ، زہرا لب رسول کی مسکان بن گئی، زہرا لب رسول کی مسکان بن گئی۔ تو اتری تھی جو کتاب، اتری تھی جو کتاب خدا کے رسول پر، اتری تھی جو کتاب خدا کے رسول پر، زہرا اسی کتاب کا عنوان بن گئی، زہرا اسی کتاب کا عنوان بن گئی۔ بہت بلند نعرہ صلوات بھیجیں۔ رنگ ہے سرخ خوشی سے رسالت مآب کا، رنگ ہے سرخ خوشی سے رسالت مآب کا، کیجئے دعا کہ وقت ہے مستجاب کا۔ رنگ ہے سرخ خوشی سے رسالت مآب کا، کیجئے دعا کہ وقت ہے مستجاب کا۔ پوری ہوئی نبی کی دعا ابھی ابھی، پوری ہوئی نبی کی دعا ابھی ابھی، بزم کساں میں پھول کھلا ہے گلاب کا، بزم کساں میں پھول کھلا ہے گلاب کا۔
آئیے اسی اشعار کی زیر سائے دعوت سخن دیتے ہیں محترم فیصل رضوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے آپ کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت السلام علیکم۔ آج کے شب کی ولادت کی سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور 4 مصرعوں سے آغاز کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جہاں بھی ملتے رسول انام بیٹی سے، جہاں بھی ملتے رسول انام بیٹی سے، سلام کر کے ہی کرتے کلام بیٹی سے، سلام کر کے ہی کرتے کلام بیٹی سے۔ ہر ایک باپ کا بیٹوں سے نام ہوتا ہے، ہر ایک باپ کا بیٹوں سے نام ہوتا ہے، میرے حضور کا باقی ہے نام بیٹی سے، میرے حضور کا باقی ہے نام بیٹی سے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک مطلب چند شعر۔ خدیجہ بی بی کی دختر ہے فاطمہ زہرا، خدیجہ بی بی کی دختر ہے فاطمہ زہرا، حسن حسین کی مادر ہے فاطمہ زہرا، حسن حسین کی مادر ہے فاطمہ زہرا، علی کی زوجہ ہے ہمسر ہے شیر داور کی، علی کی زوجہ ہے ہمسر ہے شیر داور کی، سکون قلب پیمبر ہے فاطمہ زہرا، سکون قلب پیمبر ہے فاطمہ زہرا، انہی کے لال نے اسلام کو ضیا بخشی، انہی کے لال نے اسلام کو ضیا بخشی، خدا کے دین کا مقدر ہے فاطمہ زہرا، خدا کے دین کا مقدر ہے فاطمہ زہرا، یہ بات آیہ تطہیر سے ہوئی ثابت، یہ بات آیہ تطہیر سے ہوئی ثابت، فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا، فضیلتوں کا سمندر ہے
فاطمہ زہرا، بھلا کریں کیا رقم ہم ثنائے بنت نبی، بھلا کریں کیا رقم ہم ثنائے بنت نبی، ہماری فکر کے باہر ہیں فاطمہ زہرا، ہماری فکر کے باہر ہیں فاطمہ زہرا، نبی نے ابیہا کہا ہے زہرا کو، نبی نے ابیہا کہا ہے زہرا کو، وہ عظمتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا، وہ عظمتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا، فدا کا دوسرا وارث کہاں سے لاؤ گے، فدا کا دوسرا وارث کہاں سے لاؤ گے، نبی کی ایک ہی دختر ہے فاطمہ زہرا، نبی کی ایک ہی دختر ہے فاطمہ زہرا، حسن حسین کی مادر ہے فاطمہ زہرا، سکون قلب پیمبر ہے فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فیصل رضوی صاحب تھے جو اپنے اچھے آواز میں انداز میں آپ کے قلوب کو محظوظ فرما رہے تھے۔ جہاں فاطمہ زہرا کی تذکرہ ہوا تو مولا علی کا بھی تذکرہ ہو جائے کہ علی کا نام ہر مشکل میں جس کو یاد رہتا ہے، علی کا نام ہر مشکل میں جس کو یاد رہتا ہے، ہمیشہ وہ غموں کے قید سے آزاد رہتا ہے۔ علی کا نام ہر مشکل میں جس کو یاد رہتا ہے، ہمیشہ وہ غموں کے قید سے آزاد رہتا ہے۔ علی کی دوستی اور دشمنی میں فرق ہے اتنا، علی کی دوستی اور دشمنی میں فرق ہے اتنا، کوئی آباد رہتا ہے تو کوئی برباد رہتا ہے، کوئی آباد رہتا ہے تو کوئی برباد رہتا ہے۔ باوز بلند نعرہ صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ اپنی ماں کہہ کے پکارے جس کو خود باپ اس کا، اپنی ماں کہہ کے پکارے جس کو خود باپ اس کا، ایسا دنیا میں کسی بیٹی کو رتبہ نہ ملا۔ اپنی ماں کہہ کے پکارے جس کو خود باپ اس کا، ایسا دنیا میں کسی بیٹی کو رتبہ نہ ملا۔ اور جس کی چادر میں نظر آئیں 72 پیوند، جس کی چادر میں نظر آئیں 72 پیوند، اس کی چادر میں کہیں ایک بھی دھبا نہ ملا، اس کی چادر میں کہیں ایک بھی دھبا نہیں ملا۔ آئیے انہی اشعار کے ذریعے سائدہ و سخن دیتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علی حمزہ معروفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے آپ کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں آج کے اس پرمسرت موقع پر، یعنی ولادت شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہی شہزادی کے مناسبت سے جو ان کے تاریخ ولادت پر خواتین کے اور دنیا کے تمام ماؤں کے لیے ایک
دن رکھا گیا ہے یعنی روزہ مادر، اس کو بھی تمام ماؤں کی خدمت میں، اپنی والدہ کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اشعار پڑھوں، امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، شہزادی کونین کی اطاعت کے حوالے سے کہ ان کی اطاعت کہاں تک ہے، اس کا وسعت اور اس کا دائرہ کس حد تک ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانَتْ عَلَيْهَا السَّلَامُ مَفْرُوضَةُ الطَّاعَةِ عَلَى جَمِيعٍ مَّنْ خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ وَالْوُحُوشِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو اطاعت ہے وہ واجب ہے، اور اس کی اطاعت جو واجب ہے وہ تمام اللہ کی مخلوق، جنات میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے، درندوں میں سے، انبیاء الہی، یہاں تک کہ ملائکہ پر بھی واجب ہے۔ یہ مرتبہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام شہزادی کی اطاعت کا فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں زمان نے فرمایا کہ شہزادی کونین میرے لیے نمونے عمل ہیں، میرے لیے آئیڈیل ہیں۔ کس کے لیے؟ امام زمانہ فرماتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند۔ کیا پوچھتے ہو ہم سے ہے کیا کیا بطول کا، کیا پوچھتے ہو ہم سے ہے کیا کیا بطول کا، جو کچھ بھی خدا کا ہے سارا بطول کا، جو کچھ بھی خدا کا ہے سارا بطول کا، کیا پوچھتے ہو ہم سے ہے کیا کیا بطول کا، کیا پوچھتے ہو ہم سے ہے کیا کیا بطول کا، گر چاہتے ہو دیکھنا مرضی رسول کی، گر چاہتے ہو دیکھنا مرضی رسول کی، بس دیکھ لو کہ کیا ہے ارادہ بطول کا، بس دیکھ لو کہ کیا ہے ارادہ بطول کا، کیا پوچھتے ہو ہم سے ہے کیا کیا بطول کا، کیا پوچھتے ہو ہم سے ہے کیا کیا بطول کا، جو ہر امام بیٹے امام اور پدر رسول، جو ہر امام بیٹے امام اور پدر رسول، یہ مرتبہ جہاں میں ہے یکتا بطول کا، یہ مرتبہ جہاں میں ہے یکتا بطول کا، اور کیا پوچھتے ہو ہم سے ہے کیا کیا بطول کا، چکی میں ان کی سارے زمانے کا رزق ہے، چکی میں ان کی سارے زمانے کا رزق ہے، چکی میں ان کی سارے زمانے کا رزق ہے، بھوکوں کا پیٹ بھرتا ہے فاقہ بطول کا، بھوکوں کا پیٹ بھرتا ہے فاقہ بطول کا، کیا پوچھتے ہو ہم سے ہے کیا کیا بطول کا، جو کچھ بھی خدا کا ہے سارا بطول کا، اور مریم کو آسیہ کو نصارہ کو مل سکا، مریم کو آسیہ کو نصارہ کو مل سکا، نصارہ کو مل سکا، نصارہ کو مل سکا، تنہا لقب ہے ام ابیہا بطول کا، تنہا لقب ہے ام ابیہا بطول کا، کیا پوچھتے ہو ہم سے ہے کیا کیا بطول کا، کیا پوچھتے ہو ہم سے ہے کیا کیا بطول کا، اور مولائے کائنات کا حکم غدیر سے، مولائے کائنات کا حکم غدیر سے، حکم غدیر سے، حکم غدیر سے، لایا ہے تارا عرش سے رشتہ بطول کا، لایا ہے تارا عرش سے رشتہ بطول کا، کیا پوچھتے ہو ہم سے ہے کیا کیا بطول کا، کیا پوچھتے ہو ہم سے ہے کیا کیا بطول کا، اور کشتی بھنور میں دی کی بچانے کے واسطے،
کشتی بھنور میں دی کی بچانے کے واسطے، بچانے کے واسطے، بچانے کے واسطے، باقی ہے ایک آج بھی بیٹا بطول کا، باقی ہے ایک بیٹا، باقی ہے ایک آج بھی بیٹا بطول کا، کیا پوچھتے ہو ہم سے ہے کیا کیا بطول کا، کیا پوچھتے ہو ہم سے ہے کیا کیا بطول کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندہ باد۔ مولانا علی حمزہ معروفی صاحب تھے آپ کے سامنے، اپنے اچھے انداز اور اچھے آواز میں آپ کو محظوظ فرما رہے تھے۔ یقیناً کل مدرس ڈے اور وومنس ڈے بھی ہے، اور عورتوں کا بہت زندگی میں بھی اور ساری جگہ میں مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ جناب سیدہ کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ عورت جب کسی کی بچی ہوتی ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت، اور جب شادی کر کے شوہر کے گھر جاتی ہے تو اپنے شوہر کا دین مکمل کرتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے۔ تو ماں کے حوالے سے 2 شعر عرض ہے کہ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ اور دوسرا شعر کہ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ آئیے اسی اشعار کے زیر سائے بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دیتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسین صاحب کو، کہ وہ آئیں اور اپنے تقریر سے آپ کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قالت الصدیقۃ الشہیدہ وَأَوْرَدْتُمْ غَيْرَ شِرْبِكُمْ هَذَا وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ وَالْكَلْمُ رَحِيبٌ وَالْجَرْحُ لَمَّا يَنْدَمِلْ وَالرَّسُولُ لَمَّا يُقْبَلْ۔ آج کی عظیم شب ولادت باسعادت صدیقہ طاہرہ بذات الرسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اسی کے ساتھ ساتھ روز مادر یعنی مدرس ڈے اور وومنس ڈے کی جو اسی مناسبت سے ہے، اس کی تبریک و تہنیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے اس عظیم ولادت کی تبریک و تہنیت تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ صدیقہ طاہرہ سے متعلق 3 باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آغاز میں ہم نے خطبہ فدق کا ایک حصہ، کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ البتہ وہ اس کے آگے بھی گفتگو ہے جو ہم نے جملے عرض کیے ہیں۔ بی بی خطبہ فدق میں دربار میں ارشاد فرماتی ہیں وَأَوْرَدْتُمْ غَيْرَ شِرْبِكُمْ، بالآخر تم نے حکومت کو غصب کر لیا۔ هَذَا وَالْعَهْدُ الْقَرِيبُ،
والکلم رحیب والجرح لما یندمل والرسول لما یقبر. یہ وہ وقت تھا، یہ وہ موقع تھا کہ جب رسول کی رحلت کا زیادہ وقت نہیں گزرا تھا. تم نے حکومت کو غصب کر لیا کب؟ جب رسول کی رحلت کا زیادہ وقت نہیں گزرا تھا. ہمارے جو مصیبت کے زخم تھے اور جو ہمارے دل میں ایک جراحت تھی، زخم تھا، وہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، مندمل نہیں پڑا تھا. ابھی تک رسول کو دفن نہیں کیا گیا تھا. ابتداءً زعمتم خوف الفتنہ، تم نے یہ بہانہ بنایا کہ ہم فتنے سے ڈر رہے ہیں، فتنے کے ڈر کا بہانہ بنایا. پھر اس کے بعد صدیقہ نے سورہ توبہ کی ایک آیت شریفہ کی تلاوت کی کہ جس نے اس فتنے کے بہانے کو رد کیا. بی بی فرماتی ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. اس فتنے سے بڑا اور کون سا فتنہ ہو سکتا ہے؟ کس فتنے میں پڑ سکتے ہو کہ جبکہ دوزخ نے کافروں کا احاطہ کر لیا ہو. سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان جہنم کے راستے پہ چلا جائے. حسب دستور سب سے پہلے بی بی کے بارے میں وہ جو بنیادی معلومات ہیں کہ آپ کا نام فاطمہ، آپ کے القاب میں زہرا، بطول، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ، زکیہ، ایک طولانی فہرست ہے آپ کے القاب کی. والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. تاریخ ولادت جس کی شب ہے 20 جمادی الثانیہ، مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی. 3 جمادی الثانیہ یا جمادی الاولیٰ کی 13 تاریخ کو آپ کی شہادت واقع ہوئی. مدینہ منورہ میں شہادت ہوئی اور دفن کی جگہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی کو نہیں معلوم. یہ خود ایک مظلومیت ہے. صدیقہ طاہرہ پریکٹیکل لائف کے اعتبار سے، عملی زندگی کے اعتبار سے، بالخصوص جو روز مادر ہے اور خواتین کے لیے بہترین نقطہ ہے کہ وہ صدیقہ کی سیرت کو اپنائیں. ایک ایسی خاتون کی جو علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، فیملی مسائل کے اعتبار سے، اکنامیکل سسٹم اور مسائل کے اعتبار سے، بچوں کی تربیت کے اعتبار سے، شوہرداری، شوہر کی متعلق جو ذمہ داریاں ہیں ان کو انجام دینے کے اعتبار سے، سوشل لائف کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہترین نمونہ عمل ہے. یعنی اگر ہم کو کسی بھی فیلڈ میں اپنے لیے آئیڈیل چاہیے تو صدیقہ طاہرہ ہر فیلڈ میں ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. صدیقہ طاہرہ کے ان سارے صفات کو دیکھنے کے بعد، یہ تو ہم نے بعض چیزیں بعنوان مثال پیش کی ہیں، ورنہ ایسا نہیں کہ بی بی انہی صفات میں صرف نمونہ عمل ہے. نہیں، ایک طولانی فہرست ہے. ہمارا جیسا طالب علم شاید یقیناً ان صفات کو سمجھ بھی نہیں سکتا جو صدیقہ طاہرہ میں موجود ہیں، وہ پائی جاتی ہیں. آپ کی صفات ہم لوگوں کی ذہن کی جو بھی حدود ہیں اس سے کہیں آگے ہیں، وہ جو کمالات ہیں. جتنے بھی صفات صدیقہ طاہرہ کے نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، جب ان صفات کو دیکھا جاتا ہے تو عملی زندگی میں آپ دیکھیں کسی بھی ایک خاتون میں بیک وقت اتنے سارے صفات کی جو کہ بظاہر پریکٹیکلی اعتبار سے متضاد بھی نظر آتے ہیں. یعنی متضاد یہ کہ ایک دوسرے کی ضد عرف عام کے اعتبار سے کہ اگر ایک صفت ہے کسی میں تو دوسری نہیں ہوتی ہے، لیکن صدیقہ طاہرہ میں وہ سارے صفات بیک وقت نظر آتے ہیں. یہ خود ایک عظیم کمال ہے صدیقہ طاہرہ کا، اور یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ جس خاتون میں اتنے زیادہ صفات پائے جاتے ہوں وہ خاتون بہترین آئیڈیل بن سکتی ہے معاشرے میں کسی کے لیے بھی. یہاں پہ ایک نقطہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ خوب یقیناً ہم کو صدیقہ سے عقیدت ہے کہ ہمارے رسول کی بیٹی ہیں، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، خاتون جنت ہے، ایک مذہبی بہت بڑا رشتہ ہے اور واسطہ ہے. لیکن اگر
مذہب کے رخ سے ہٹ کے صرف صدیقہ کی سیرت کو دیکھا جائے تو کیا اس اعتبار سے ایک بہترین خاتون نظر نہیں آتی؟ یہ وہ چیپٹر ہے، یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے سے ہم صدیقہ طاہرہ کی شخصیت کو ان لوگوں کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں کہ جن کا تعلق دین و مذہب سے نہیں ہے۔ خود بالاخره تم صدیقہ طاہرہ کو بعنوان نماز، بعنوان روزہ، بعنوان قرآن اپنا آئیڈیل نہیں بنانا چاہتے ہو، نہیں بناؤ، لیکن ایک بہترین زوجہ یا وائف ہونے کے لیے، ایک بہترین ماں ہونے کے لیے، ایک بہترین خاتون ہونے کے لیے تو کسی آئیڈیل کی ضرورت ہے۔ آیا کیا اس اعتبار سے صدیقہ طاہرہ بہترین آئیڈیل نہیں ہے؟ آپ دیکھیں عام طور سے جو خواتین کسی بھی فیلڈ میں مہارت رکھتی ہیں یا بہت اچھے صفات کی حامل ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، اگر وہ گھریلو مسائل میں بہت اچھی مانی جاتی ہیں تو اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ جو باہر سے متعلق مسائل ہوتے ہیں اس میں ان کو بہت زیادہ مہارت نہیں ہوتی۔ ایسا دیکھا گیا۔ بعض خواتین کہ وہ گھر سے باہر کے مسائل میں بہت ایکٹیو ہوتی ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اپنے شوہر کو وقت نہیں دے پاتی، بچوں کو وقت نہیں دے پاتی، گھر کے مسائل میں وقت نہیں دے پاتی، لہٰذا کچھ نہ کچھ ایک ان کی زندگی کا سسٹم ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، اور حالات یہاں آ جاتے ہیں کہ یا تو مثلاً وہ گھر کے باہر وقت دیں، دوسرے مسائل اور کاموں میں وقت دیں تو پھر یہاں مشکل ہوگی، یہاں وقت دیں تو وہاں مشکل ہوگی۔ صدیقہ طاہرہ کو آپ اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہ آج کی خاتون جس کی زندگی ڈس بیلنس ہو رہی ہے، مشکل، اس کو بہت ساری چیز سہولیت کے طور پہ مل رہی ہے۔ مثلا بہت سامنے کی چھوٹی سی چیز ہے کہ بیوی اپنے ہاتھ سے آٹا پیستی تھی، آج پسا ہوا آٹا آتا ہے۔ گھر کے کاموں کے اعتبار سے ایک طولانی فہرست ہے، ان کاموں کو صدیقہ انجام دیتی کہ نہیں دیتی تھی، باوجود اس کے کہ گھر میں کنیز کے عنوان سے جناب فضہ موجود تھیں اور دوسرے مواقع پہ بعض دوسری کنیزیں موجود تھیں، لیکن پھر بھی صدیقہ یا اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھیں یا ان کاموں پہ نظر رکھتی تھیں اور ان کو اپنے اعتبار سے دیکھتی تھیں، مینیج کرتی تھیں۔ ورنہ ہو سکتا ہے نا کہ ابھی جناب فضہ کام کر رہی ہیں، یا جو وہ روایت ہے کہ ایک دن بیوی کام کرتی ہے جناب فضہ، تو ٹھیک ہے اب آج ہم سے کوئی مطلب نہیں، یا اگر جناب فضہ ہیں گھر میں کام کرنے کے لیے تو ہم سے کیا مطلب، وہ روز وہی کام کریں گی، کنیز کس لیے؟ آج یہی تصور ہوتا ہے نا، نوکر کس لیے ہے، خادم کس لیے ہے، ٹھیک ہے وہ کام کرے، ہم دوسری چیزوں کو دیکھتے۔ لیکن صدیقہ طاہرہ نے اپنے آپ کو گھر سے، گھر کے معاملات سے، گھر کے کاموں سے بے دخل نہیں کیا۔ البتہ یہ سیرت صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، ہم نے یہ بات بارہا عرض کی ہے کہ بی بی کی سیرت صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، بی بی کی سیرت وہ چیزیں کہ جو کامن چیزیں پائی جاتی ہیں وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے نمونہ عمل ہے، وہ مسائل کی جو عورتوں سے مخصوص ہیں وہ صرف عورتوں کے لیے۔ مثلا اگر صدیقہ طاہرہ جو آپ کی باہر کی ایکٹیویٹیز تھی اس کے علاوہ گھر کی ایکٹیویٹی میں مثلا شوہر کے ساتھ جو حقوق تھے تو وہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زوجہ کے حقوق کو ادا کرے، بچوں سے متعلق جو ماں کے حقوق ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے باپ پہ بھی تو حقوق ہوتے ہیں۔ تو یہ سیرت صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ صدیقہ طاہرہ اپنے کاموں کو بہترین انداز میں بیلنس کرتی تھی۔ اگر آج ہم کو اپنی زندگی میں کمال چاہیے، خود شاید کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ بی بی کا باہر کا کیا کام تھا؟ بی بی کا بہت بڑا کام یہ تھا کہ بی بی لوگوں کو درس قرآن دیتی تھی، بی بی لوگوں کو دین کی تعلیم دیتی تھی، اور جب سے مولا کائنات کے حق کو چھینا گیا اس وقت سے بی بی مکمل طور پہ اس تحریک کو لے کے آپ نے قیام کیا کہ مولا کائنات کے حق کو دلا۔ یہ باتیں گفتگو کرنے میں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن مہاجر و انصار کے گھر پہ جانا، ان کو وہ اعلان یاد دلانا، ان سے وعدہ لینا، دربار میں جانا، یہ کام چھوٹا کام نہیں تھا۔ لیکن ان سارے کاموں کے بیچ میں کیا کوئی یہ موقع بتا سکتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ نے مثلا گھر کے ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیا، گھر کے فرائض کو آپ نے نعوذ باللہ فراموش کر دیا؟ ان سخت ترین حالات میں بھی حتیٰ روایات آپ سنتے رہتے ہیں کہ
اپنی زندگی کے آخری دن میں بھی آپ کی کوشش یہ تھی کہ زندگی کے بعد کے کچھ دنوں تک کے لیے کام کر کے اس دنیا سے جائے. کتنی عظیم شخصیت ہے صدیقہ طاہرہ کی. لہٰذا آپ نے اپنی فیملی لائف کو، اپنے گھریلو زندگی کو اور جو آپ کی دوسری ایکٹیویٹیز تھیں ان کو بیلنس رکھا ہے، ڈس بیلنس نہیں ہونے دیا. اس لیے کہ عام طور سے جب ہم لوگ ان چیزوں میں ان کاموں میں پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا ایسا لگتا ہے نا، جب دین کا خاص کر کے کام کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی پہ احسان کر رہے ہیں. اب یہ تو کر رہے ہیں نا، وہ کیا بھائی، یہ جو کر رہے ہیں یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور جس کو چھوڑ رہے ہیں وہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. اور ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو چھوڑ دے، کوئی ایسا قانون نہیں. اور جو انسان اپنے بیسک ذمہ داریوں کو پوری نہیں کر سکتا ہے وہ اجتماعی اور سوشل ذمہ داریوں کو کیسے پوری کر سکتا ہے؟ لہٰذا اگر کسی کی زندگی ڈس بیلنس ہوتی ہے تو نہ یہ کہ وہ مفید نہیں ہے بلکہ بعض اوقات وہ نقصان دہ ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری غفلت اس نقصان کو ہمیں نہیں پہنچا پاتی، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ نقصان دہ. یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ غلط راستے سے کیا ہوا کام صحیح ہو ہی نہیں سکتا، کام بھی غلط ہوگا. صدیقہ طاہرہ کی سیرت یہ ہے کہ زندگی کی جتنی ذمہ داریاں ہیں سب کو بیلنس کر کے چلیں. اب اگر ہم ان معاملات کو بیلنس نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو نہیں اپنا رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں. حتی خود معصومین کی سیرت بھی یہی ہے. دوسرا پہلو صدیقہ کی سیرت سے ہم نے عرض کیا کہ 3 باتیں عرض کرنی ہیں. دوسرا پہلو صدیقہ کی سیرت سے بی بی کی زندگی میں ہم لوگ قربانی پہ گفتگو کرتے ہیں. جناب محسن کی شہادت، دروازے کے پیچھے آنا، مولا کائنات کے لیے قربانی. لیکن قربانی کا صرف یہی پہلو نہیں ہے صدیقہ کی زندگی میں. دربار میں جانا یہ خود قربانی ہے، ایسے افراد سے گفتگو کرنا یہ خود قربانی ہے. اور آئیے وہ چیزیں کہ جس کا تعلق ہماری پریکٹیکل لائف سے ہے، عملی زندگی سے. وہ خاتون کی جو اپنی شادی کی پہلی رات جو اس کا لباس نیا تھا وہ کسی مانگنے والی کو دے دے اور خود پرانے لباس کو پہن لے. کتنے لوگوں کے لیے یہ لباس، یہ کپڑا کتنا اہم ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں البتہ یہ زیادہ ہے، صدیقہ کے سیرت میں یہ چیز نہیں ہے کہ اس لباس کے لیے کتنا اہتمام ہوتا ہے، کتنا ڈھونڈا جاتا ہے، کتنے اہتمام سے بنتا ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. یہ خود سیرت کے خلاف ہے، اسراف ہے. پھر کس اہتمام سے؟ اب آپ کسی بھی لڑکی سے کہیے شادی کی پہلی رات کی جو تم نے اتنے اہتمام سے اس لباس کو سلوایا ہے اور پہننا چاہتی ہو، فلاں ایک ضرورت مند خاتون ہے، تم یہ لباس اس کو دے دو اور تم کوئی پرانا لباس پہن لو. ہے ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی لڑکی کی جو اس کام کو کر سکے؟ صدیقہ کی سیرت کے یہ بھی 2 پہلو ہیں. ہم ان آخری درجوں کو دیکھتے ہیں اور یقیناً جو عشق ہے، محبت ہے، اس کی بنیاد پہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ وقت پڑے گا تو ہمارے کی وہ خواتین جائیں گی، اور وقت پڑتا ہے تو نکلتی ہیں. ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ بے دین ہے اور نہیں. جس حد تک دین ان کے سامنے پریزنٹ ہوا، ان کو سمجھ میں آتا ہے، وہ عمل کرتی ہیں، احتجاج ہوتا ہے جاتی ہیں، ظالم کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں. لیکن نقطہ یہ ہے کہ کیوں ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ جب اس طرح کے حالات پیش آئیں وہیں قربانی دیں گے؟ کیا اس کے علاوہ جو زندگی کے دوسرے پہلو تھے اس میں قربانیاں نہیں تھیں؟ یہ تو چھوڑیے، خود شادی کو لے کے دیکھیے کہ آیا شادی میں اور جو دوسری قربانی ہے، مثلا شادی میں جو اسراف ہوتے ہیں، جو فضول خرچی ہوتی ہے، کیا ہم اس کی قربانی دے سکتے ہیں؟ لوگوں کے بہت سارے ارمان ہوتے ہیں، بہت ساری لوگوں کی تمنائیں ہوتی ہیں کہ ہم اس کام کو انجام دیں گے، اس طریقے سے دیں گے. کیا ہم اس کی قربانی اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں؟ کتنی عزیز چیزوں کو. صدیقہ طاہرہ اور اہل بیت کی سیرت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں عزیز ترین چیز قربان کرو. عزیز ترین، جو جتنی زیادہ ہم کو عزیز ہے وہ ہماری طرف سے اتنی ہی بہترین قربانی ہے اللہ کی راہ میں. عزیز ترین چیز قربان کرو. آیا ہم نے اپنی رسومات کو اللہ کی راہ میں قربان کیا؟
ہم نے یہ قربانی دی کہ ہم سادگی سے شادی کر لیں گے. ان موضوعات پہ ہر انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے. حتیٰ وہ جملہ کہ جو جملہ ترتیب کے اعتبار سے غلط ہے اس لیے کہ حرام کی قربانی لفظ ہی صحیح نہیں ہے، لیکن ان حالات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہم ایسی قربانی بھی دے سکتے ہیں کہ حرام کو چھوڑ دیں؟ یہ تو جملہ بھی صحیح نہیں ہے. کون سی قربانی حرام کو چھوڑ کے کوئی قربانی کر دیتا ہے؟ ہمارے یہاں شادی میں بعض تقریبات میں جو حرام کام ہوتے ہیں، شاید آپ پوچھیں کون سے حرام کام ہوتے ہیں، خود مکس کہہ دی. بے حجابی، نامحرموں کا ایک دوسرے کو دیکھنا، نامحرموں کا رابطے میں آنا، بڑی باتیں ہوتی تھیں. ارے کیسے منہ بند کر سکتے ہیں اور کیسے حجاب کر سکتے ہیں. کورونا میں جہاں جتنی مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بہت سارے حقائق کو کھول کے سامنے رکھ دیا. ابھی سب کے منہ بند ہیں، سب کچھ بند ہو گیا، اس سے زیادہ بند ہو گیا جتنا اسلام کہتا ہے. اب تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہو سکتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ مسائل ہیں کہ جن پہ الگ سے گفتگو کی جائے کہ یہ کلچر کو بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ ہم ایک خاتون جو ہزاروں روپے اور کئی ہزار، اور وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے ہم سے، اور کئی گھنٹے وقت صرف کر کے بیوٹی پارلر سے میک اپ کروا کے جب نکلتی ہے تو اس کو حجاب بھی صحیح نہیں سمجھ میں آتا ہے اور نماز کے لیے وضو بھی سمجھ میں نہیں آتا. آپ وضو کی بات کر رہے ہیں، ہمارے میک اپ پہ پانی پھیر دیں گے؟ اتنے پیسے کا اور اتنا مہنگا اور اتنا وقت صرف کیا ہم نے اس کے لیے، نہیں سمجھ میں آتا ہے اس کو. ہم نہیں کہہ رہے ہیں سب ایسے ہیں، نہیں، ایسے لوگ ہیں جو مسائل پوچھتے ہیں شادیوں سے پہلے، فلاں ٹائم ہے اس ٹائم وضو کر کے کریں، رعایت کرتے ہیں وہ دین کی. ایسے بھی ہیں، اور ان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کیسے ہوگا. نہیں، آپ کے معاشرے میں بھی ایسی لڑکیاں اور خواتین ہیں کہ جو دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور کر رہی ہیں. آیا ان چیزوں کی قربانیاں ہم دے سکتے ہیں؟ وہ کام کی جو ہمارے یہاں شادیوں میں اسراف. صدیقہ کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ ان ساری چیزوں کے لیے صدیقہ طاہرہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین آئیڈیل ہے. آخری بات، اور آپ کی زحمت تمام کی، ایک پہلو جو آپ کی زندگی کے جو حالات ہیں اس سے متعلق، دوسرا پہلو کہ جہاں سے قربانی کے جو آغاز ہوتا ہے، پھر اب اس کے بعد صدیقہ طاہرہ اس آخری مرحلے کی قربانی کے لیے آئی ہیں کہ جہاں پہ مولا کائنات کے حق کو چھینا گیا. یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد آئی ہیں. یہ ساری سیرت بھی صدیقہ طاہرہ کی ہمارے لیے ہے اور بہترین نمونہ عمل ہمارے لیے ہے. اور یقین مانیں کہ اگر اہل بیت کی سیرت پہ اور اسلام کے قانون پہ عمل کریں تو ہم کو لگتا یہ ہے کہ خرابی نہیں، اسی میں معاشرے کی بہتری، معاشرے کی فلاح و بہبود، معاشرے کا کمال اسی میں. رسول کے بعد جب مولا کائنات کا حق اور عہدہ چھینا گیا تو آپ دیکھیں تو دونوں طرف سے پوری کوشش یہ تھی، صدیقہ کی پوری کوشش و کاوش یہ تھی کہ امام علی کو ان کا حق دلا دیا جائے، اور سامنے والے کی پوری کوشش یہ تھی کہ اس حق کو علی تک نہیں پہنچنے دیا جائے. نہ صدیقہ طاہرہ اس مسئلے میں ذرا سا بھی نرم پڑنا چاہ رہی تھیں، اور نہ غاصبین بھی ذرا سا ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے. وجہ کیا تھی؟ اب یہ تو طے ہے کہ یہ معاملہ دونوں کی نگاہ میں اہم تھا. وہ اہمیت کیا ہے؟ اس اہمیت کے پہلو کو دیکھیں کہ جس کے لیے صدیقہ نے جا کے دربار میں جو جملے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، بہت عجیب و دردناک جملے ہیں. در واقعی یہ مصائب جو صدیقہ پڑھ رہی تھی، خطبہ فدق کے لیے ہم نے بارہا آپ سے گزارش کی، یقیناً پڑھا ہوگا، آپ نے نہیں پڑھا حتماً پڑھ ڈالیں. بہت عظیم جملے ہیں خطبہ فدق میں. خب دین مکمل ہو گیا تھا، دین کمپلیٹ ہو گیا تھا. ہم بیوی سے گفتگو کرتے ہیں، بیوی دین تو مکمل ہو گیا ہے، قرآن ان کے پاس آ گیا ہے، نماز روزہ شروع ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا، ابھی چھوڑیں. اگر امام علی کو عہدہ نہیں مل رہا ہے، منصب نہیں مل رہا ہے تو چھوڑیں، جانے دیں. کم سے کم دین تو ہے. یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مثلاً اسلام کے خلاف، اگرچہ بعد میں وہ بھی آوازیں آئیں، دین تو ہے نا ان کے پاس. ہم ہی لوگ تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ نہیں چھوڑ رہے.
یہاں پہ صدیقہ کی تحریک کی اس نوعیت کو دیکھیں کس بنیاد پہ یہ تحریک ہے، کیونکہ اس بنیاد پہ ہماری آج کی زندگی کے لیے ہم کو درس ملے گا۔ مسئلہ جو حمایت کا اور مخالفت کا ہے وہ اصل دین کے لیے نہیں ہے، اور یہ دشمن کی پالیسی ہے۔ مقصد انسان کو اس اعتبار سے ملتا ہے جس اعتبار سے انسان مقصد کے لیے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ ان کا بھی دعویٰ یہی تھا کہ جو لوگ امام علی کی جگہ پہ بیٹھے ہیں وہ بھی تم کو دین تک پہنچائیں گے۔ بی بی کا بھی یہی کہنا تھا کہ نہیں، تم کو علی دین تک پہنچائیں گے، جو پہنچنا دین تک ہے تو چھوڑ دیں۔ حالانکہ ابھی تو یہ بات کہنا آسان ہے کہ بعد کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے کیسے دین تک پہنچایا اور کیسے دین کا استحصال کیا، اور اس سے یہ بات ایک دم واضح ہو جاتی ہے کہ راستے کا مقصد پہ اثر پڑتا ہے۔ اگر راستہ صحیح ہو تو مقصد بھی صحیح شکل میں ملتا ہے، اور اگر راستہ غلط ہو تو مقصد بھی صحیح شکل میں نہیں ملتا۔ ان لوگوں کو امام علی سے کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، ان کو اصل دین سے ہی پرابلم تھی، دین کے سسٹم سے پرابلم تھی، دین کے قوانین سے پرابلم تھی۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ اگر یہ تخت حکومت پہ آ گئے تو اس سسٹم میں ذرا سا بھی فرق نہیں آنے دیں گے، اور ان کو دین میں جھول جھال چاہیے تھا، کیا کہتے ہیں، کھانچا چاہیے تھا، لہٰذا علی جیسی ذات کو نہیں برداشت کر سکتے تھے وہ۔ ان کو ایسا چاہیے تھا کہ جو دین کو اپنے اعتبار سے موڑے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے دین کے اعتبار سے چلنا، اور ایک ہوتا ہے اپنے اعتبار سے دین کو چلانا۔ در واقع ان دونوں میں یہی فرق تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے اعتبار سے دین کو چلائیں، صدیقہ چاہتی تھیں کہ امام علی آئیں تاکہ لوگ دین کے اعتبار سے چلیں۔ یہ صدیقہ کے قیام کا مقصد تھا۔ سامنے آئی وہ چیز، سامنے آئی، اور دشمن نے اسی لیے راستے پہ اٹیک کیا، کیونکہ معلوم ہے کہ جب راستہ ہی بند ہو جائے گا، ہوتا ہے نا، آپ مکان کی تعریف کریں لیکن دروازہ بند کر دیجئے، بڑا اچھا مکان ہے، جائیے دیکھیے بہت خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے، اور دروازہ بند کر کے لاک کیا اور چابی رکھ لیا، نہیں دے رہے۔ بھائی کیا ہوا، کیوں نہیں جائے؟ مکان کو تھوڑی منع کر رہے ہیں، بس یہ کہ دروازے پہ نہیں جانے دیں گے آپ کو، تو فائدہ کیا ہے؟ جب ہم دروازے سے نہیں جائیں گے تو مکان تک کیسے پہنچیں گے؟ ذریعہ نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، تو مقصد تک کیسے پہنچیں گے؟ مشکل یہی ہے۔ اور یہ دشمن کی بہت بڑی روش ہے کہ اس نے ہر زمانے میں، جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، آپ دیکھیں کہ دشمن نے جو گزر گئے تھے ان کے خلاف اتنی بات نہیں کی۔ رسول کے زمانے میں رسول کی اتنی مخالفت ہوئی، لیکن رسول کے بعد رسول کے نام پہ رویا گانا جانے لگا، امام علی کی مخالفت ہوئی، اور آگے بڑھا ائمہ کی مخالفت ہوئی، حتیٰ آج یہی وجہ ہے۔ آج ہمارے امام تو ہمارے سامنے نہیں، پردہ غیب میں۔ آج اگر مرجعیت کی مخالفت ہو رہی ہے، ولایت فقیہ کے سسٹم کی مخالفت ہو رہی ہے، تو اسی لیے کہ یہ وہ بہترین راستہ اور مضبوط سسٹم ہے جو ہم کو دین تک پہنچائے گا۔ دنیا میں اتنے سارے دین کے راستے کے دعوے دار موجود ہیں، دشمن ان کی مخالفت اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ وہ راستے ہی صحیح نہیں ہیں، غلط ہیں۔ حتیٰ بعض راستوں کو دشمن خود پال رہا ہے کہ تم اس راستے پہ آؤ تاکہ گمراہ ہو۔ دشمن اس راستے کے مقابلے میں ہے، اس راستے کی مخالفت میں ہے کہ جو تم کو صحیح دین تک پہنچائے گا۔ لہٰذا آج بھی اگر مراجع کی دشمنی ہے تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو پرفیکٹ دین تک پہنچائے گا۔ آج اگر نظام ولایت فقیہ کی دشمنی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو صحیح دین تک پہنچائے گا۔ تو دشمن اور بھی دقیق ہے، اور بھی گراؤنڈ لیول پہ کام کر رہا ہے۔ آپ مراجع تک تب پہنچیں گے جب اپنے علاقے کے محراب و منبر اور دروس و کلاس سے آپ صحیح باتیں سنیں گے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ محراب سے اٹیچ نہ ہو، آپ صحیح منبر سے اٹیچ نہ ہو، آپ صحیح دروس و کلاسز سے اٹیچ نہ ہو۔ وہ یہیں سے آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلا دروازہ یہی ہے۔ اگر کوئی اس دروازے میں داخل ہو گیا، اور یہی وجہ ہے باطل کی پہچان اوپر سے لے کے آج تک دیکھ لیجئے ہمیشہ ایک مزاج رہا ہے کہ جب باطل اپنا راستہ پیش کرتا ہے تو فوراً شرط لگا دیتا ہے کہ دیکھو اسی پہ چلو، دوسروں کو مت اپنانا۔ کیونکہ اگر کہیں حق کے
ہاتھ لگ گئے تو ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی. لہٰذا آج جو ایک پوری روش چل رہی ہے اور پورا ایک سسٹم چل رہا ہے، یہ روش کی الگ الگ اس کے پیچھے سازشیں ہیں. بعض اوقات نگیٹو پروپیگنڈا، بعض اوقات لوگوں کے خلاف غلط افواہیں، بعض اوقات ڈپلیکیٹ مراجع کے مقابلے میں ڈپلیکیٹ مرجعیت لے کے آنا. یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ اسی لیے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے، صحیح مقصد سے ہٹایا جائے، صحیح اہداف سے ہٹایا جائے. لہٰذا ان حالات کو دیکھتے ہوئے بس اختتامی طور پہ یہ 3 پوائنٹ تھے، وہ تینوں ختم ہو گئے اور وقت جو ہم نے سوچا تھا بلکہ اس سے تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا. کہ اگر آج کی عملی زندگی میں دیکھا جائے تو سیرت صدیقہ طاہرہ کو احیا کرنے کی شاید زیادہ ضرورت ہے، چاہے وہ ہمارے فیملی مسائل ہوں، گھر کے مسائل ہوں، چاہے ہماری روزمرہ کی زندگی کے مسائل ہوں، چاہے ہمارے سوشل لائف یا جو بھی حالات اور قربانی ان چیزوں کے مسائل ہوں، اور چاہے یہ موجودہ زمانے کی بدبختی. اگر اس وقت صدیقہ طاہرہ کی یہ تحریک کامیاب ہو گئی ہوتی تو آج جتنے حالات سے ہم لڑ رہے ہیں اور جتنے حالات کو فیس کر رہے ہیں شاید یہ حالات ہی نہ پیش آتے، کیونکہ یہ ایک صالح بہترین حکومت قائم ہوتی. اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، پھیلتا اور اس سے زیادہ پھیلتا. جب اغیار اقتدار پہ تھے تو امام علی کے مشورے سے اتنا پھیلا، اور جب خود علی اقتدار پہ ہوتے تو کتنا پھیلتا. اور وہ پیور اور حقیقی اسلام جب لوگوں کو ملتا تو یہ باقی جو مسلمانوں کے نام پہ خاموش ممالک ہیں وہ باطل کو دیکھ کے شاید چپ نہ رہتے اور حقیقتوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے تو ظلم خود بخود سر نہیں اٹھا پاتا. شاید ایسے حالات ہوتے، لیکن یہ تو ہونا ہے، کبھی نہ کبھی تو شروع ہونا ہے. ایسا نہیں کہ جب امام آئیں گے تبھی ہم امام کے ناصر بنیں گے. غیبت امام میں بھی امام کے ناصر بن سکتے ہیں. امام کے اہداف کی نصرت کر کے ہم امام کے ناصر بن سکتے ہیں. آج ہم امام کے اہداف اور امام کے نظام کی نصرت شروع کر کے امام کے ناصر بن جائیں تاکہ زیادہ یقینی ہو جائے کہ جب امام ہمارے ظہور کریں گے تو اس وقت ہم امام کے ناصر ہوں گے اور ہم اس دنیا اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنی کوششوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو ہر پہلو سے اور ہر اعتبار سے دیکھنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ایک پہلو کو اتنا بڑھا دیں کہ دوسرا پہلو ختم ہو جائے. اسلام اس کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام اس کا نام ہے کہ سارے سسٹم کو بیلنس کیا جائے. لہٰذا صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو ہم احیا کریں، سمجھیں، خطبہ فدق کو پڑھیں تاکہ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو زندہ کریں، احیا کریں اور اس کے اعتبار سے اپنی اور معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.